عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات، اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے سب مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے گا آل محمد والہ۔ دعا ہے خداوند منان آپ تمام مومنین و مومنات آزاداران سید الشہداء کا فرش ادا پیانہ عبادت شمار فرمائے۔ بانیان مجلس کی توفیقات متعالی ہوں، سید عاشق حسین نقوی کے درجات متعالی ہوں، جناب سید ساجد حسین شاہ نقوی، سید عابد حسین شاہ نقوی کو خدا اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین کے مال و رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور پڑھنے سننے والوں کو خدا اجر جزیل عطا فرمائے۔ ذاکر خوش بیان جناب ناصر سیال صاحب کی توفیقات متعالی ہوں، مالک ان کی حفاظت فرمائے اور زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کی خدمات عالیہ میں جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی اور کل جس منزل پر گفتگو پہنچی، آج اس کو آگے بڑھانا ہے، اور چند دقیقے جو ہمارے پاس موجود ہیں کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی خدمت میں کل یہاں تک پہنچے کہ اطاعت رسول، اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق مطیع رسول ہو جائے، رسول کی اطاعت گزار ہو جائے۔ خدا نے اپنی اطاعت کو مشروط کر دیا رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ کہا دیکھو خبردار، لا الہ الا اللہ کہہ کر مطمئن نہ ہو جانا، لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، دماغ خراب کر کے یہ نہ کہنا کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے۔ تمہارے دماغ میں کوئی فطور نہ آ جائے اور کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے لیے بس کتاب کافی ہے۔ خدا فرماتا ہے نہیں، میری اطاعت کا فائدہ اسے ہوگا من یطع الرسول، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ جو میرے رسول کا مطیع نہیں وہ میرا مطیع نہیں۔ خدا چاہتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور جب تم میرے رسول اور نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہی درس دینے کے لیے سب سے پہلی مجلس، سب سے پہلی محفل
جو اللہ نے آسمانوں پر منعقد کی بزم ملائکہ میں نبی کا مقام بتانے کے لیے، نبی کی عزت سمجھانے کے لیے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں جو میرا نبی ہوگا، رسول ہوگا۔ اب خدا چاہتا یہ تھا کہ اس کی اطاعت کروائی جائے، جو پہلا نبی ہو اس کی اطاعت کا درس دیا جائے۔ خدا نے کہا میں بنانے والا ہوں، گویا ایک چیز اور سمجھ آ گئی، خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں زمین پر۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے خدا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فتنہ و فساد بپا کرے گا، جو خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جب ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جب ہم تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کر رہے تو پھر یہ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا خدا نے یہ کہہ دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب نبی کو خلیفہ بنایا، سب سے پہلا عبد، سب سے پہلا بندہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر کے فرشتوں سے کہا اب آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ بھی حقیقتاً تھا اللہ کو، کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا، سجدہ اللہ کو تھا۔ جیسے ہم جو کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ خدا کو کرتے ہیں، رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، کعبہ قبلہ ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، فرشتوں سے نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کو بنا کر کہا جب میں اس میں روح کو پھونک دوں اب اس کو سجدہ کرنا۔ پتہ چلا کہ جب تک روح نہ ہو سجدے کا حکم نہیں ہوتا، اسی لیے جب تک علی کی کعبے میں ولادت نہ تھی کعبے کو سجدے کا حکم نہیں تھا۔ ادھر کعبے کی روح علی کعبے میں آئے، ادھر کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اب سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس تھا جنوں میں سے، لیکن فرشتوں کی بزم میں اپنی عبادت کے سٹیٹس کی وجہ سے بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی، فرشتوں کی بزم میں بیٹھتا تھا۔ اب اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اطاعت آدم تھی، آدم کو جھکنا تھا، سجدہ گویا خدا کو تھا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ کہا کہ میرا حکم ہے آدم کو جھک جاؤ، اب تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے فرشتے آدم کو سجدہ کرتے، نہ کوئی ہیلا ہوتا، نہ کوئی بہانہ ہوتا، نہ کوئی چوں ہوتی، نہ کوئی چرا ہوتی، سجدہ کر دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی دن ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، حضرت آدم کو سجدہ کروا کے، نبی کی اطاعت کروا کے، فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروا کے ایک مسئلے کو قیامت تک کے لیے حل کرنا چاہتا ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرے وہ فرشتوں جیسا ہوتا ہے، جو نبی کی اطاعت سے انکار کر دے وہ ابلیس جیسا ہوتا ہے۔ اب کوئی ہو، کہیں ہو، کسی لباس میں ہو، جو نبی کا مطیع نہیں ہے وہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، چونکہ نبی کی اطاعت فرشتے مزاج کرتے ہیں، ملائکہ مزاج کرتے ہیں، اور نبی کی اطاعت سے انکار ابلیس مزاج کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ جو میرے حبیب کی اطاعت کرے گا
وہ میرا مطیع ہے، وہ میرا اطاعت کرنے والا ہے، اور جو میرے رسول کا مطیع نہیں ہے، میرا رسول کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اطاعت ہے، میرا رسول کہے آج نماز نہ پڑھو میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں تو 1000 رکعت پڑھتا تھا، سونے میں تو نمازیں قضا ہو جائیں گی، فرمایا نہیں، جب رسول کہے سو جاؤ تو پھر سونا نماز ہے، پھر سونا نماز ہے۔ اور جب رسول کہے کہ اس پہاڑ پر رک جاؤ، خبردار کچھ بھی ہو جائے اس مقام سے ہٹنا نہیں، پھر اطاعت کا تقاضا یہ ہے کٹ جاتے مر جاتے اس مقام سے نہ ہٹتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے ادھر جنگ احد میں پیغمبر نے اس مقام پر کھڑا کیا، ادھر سے جب دشمن اس مقام سے ہٹا تو وہ مسلمان کے جنہیں پیغمبر نے کھڑا کیا تھا وہ مال غنیمت کے لیے اس درے کو چھوڑ کر اس مقام کی جانب بڑھتے ہیں، پھر دشمن حملہ کر دیتا ہے، اور جب آتے ہیں رسول کے اس سپاہی کی جانب جس کا نام علی حیدر کرار ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے علی، ہم نے سنا ہے رسول قتل ہو گئے، ہم تو اب واپس اپنے دین پر جا رہے ہیں۔ علی حیدر کرار کہتے ہیں جب رسول نہیں بچے تم واپس دین پر جا رہے ہو، اور جب رسول نہیں بچے پھر علی کے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ علی حیدر کرار اطاعت کی اس منزل پر تھے، آئے اس مقام پر جنگ احد میں جہاں پر دشمن نے رسول اللہ کو گھیرا ہوا تھا۔ علی حیدر کرار نے رسول اللہ کو، اور اسی جنگ میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، علی حیدر کرار نے پیغمبر اکرم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ایک تلوار سے جنگ کرنا شروع کی، اور دنیا کو بتا رہے تھے یہ جنہوں نے جھوٹا پراپوگنڈا کیا ہے، جنہوں نے جھوٹا اعلان کیا ہے، جنہوں نے جھوٹی افواہ پھیلائی ہے کہ قد قتل محمد شہید ہوئے، نہیں، محمد شہید نہیں ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے بھلا کس میں جرت ہے کہ پیغمبر کا بال بیکا بھی کرے؟ ھذا محمد ایک ہاتھ سے تلوار سے شکار کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے محمد کو بلند کر رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں ایھا الناس ھذا محمد، دنیا والوں محمد زندہ ہیں، علی کے ہاتھوں پر ہیں۔ ادھر سے آواز آئی ھل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے میرا حبیب آج جنگ احد میں علی نے تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ھذا محمد کر کے اعلان کیا ہے، اب غدیر کے میدان میں تم علی کو اٹھا کر من کنت مولا فھذا علی مولا کا اعلان۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے، رسول کہیں سو جاؤ تو سونا اطاعت، رسول کہیں یہاں رک جاؤ رک جانا اطاعت، رسول حالت نماز میں بلائیں تو نماز توڑنا اطاعت۔ اطاعت پیغمبر کا تقاضا یہ ہے۔ مسجد نبوی ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، دو کے نام ہے، ایک ابو سعید بن معلہ اور ایک ابی بن کعب۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے نمازی کو بلایا حالت نماز میں، اس نے حضور کی بات پر توجہ نہ دی، یہ سمجھ رہا تھا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ آقا کریم نے پھر آواز دی، اس نے اپنی نماز کو نہ توڑا، نماز کو جاری رکھا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب کچھ دیر کے بعد نماز پڑھ کے آقا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں سن رہا تھا آپ حالت نماز میں مجھے بلا رہے تھے، لیکن کیا کرتا آپ کی بات پر میں نے لبیک نہیں کہی، کیوں؟ چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا نے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ جسے تم نماز سمجھ رہے ہو یہ نماز تمہیں بتائی کس نے ہے؟ میری اطاعت کا تقاضا یہ ہے، نماز سکھانے والا میں، دین تمہیں بتانے والا میں، حیوانیت سے چھڑوا کر انسان بنانے والا میں، بلکہ میں خود نماز ہوں۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے جب رسول اللہ بلائیں پھر بلانے والا ہی نماز ہے۔ حالت نماز میں ہو تو نماز کو ترک کر دے، حالت روزہ میں ہو تو وہ عبادت چھوڑ سکتا ہے، طواف میں ہو تو اس عبادت کو چھوڑ سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ بانی شریعت بلا رہا ہے۔ بانی شریعت کا حکم یہ ہے جو بانی شریعت کہے۔ تاریخ میں دکھائیں علی حیدر کرار کے علاوہ بھلا کوئی ہے کہ پیغمبر نے جو کہا ہو جب کہا ہو علی نے آگے سے وہ نہ کیا ہو؟
بیت اللہ ہے. پیغمبر نے کہا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ یہ تو بے احترامی ہوگی، میں کیسے آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاؤں؟ آپ کے کاندھوں پر تو مہر نبوت لکھی ہے، آپ کے کاندھوں پر تو قرآن لکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قرآن پر اپنے قدم رکھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مہر نبوت پر قدم رکھوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر جو کہہ دیں اس پر من و عن عمل کیا جائے. علی حیدر کرار نے مہر نبوت پر قدم رکھے چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا. علی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. اب آج کا مفتی، آج کا ملا یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں تو قرآن لکھا تھا، وہاں تو نبوت کی مہر لگی تھی، اور علی نے اپنے قدم کیسے اوپر رکھ دیے؟ انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتاب رکھی ہو اس کے اوپر تو آپ قرآن رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن رکھا ہو اس کے اوپر دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے، چونکہ قرآن کا احترام لازم ہے. قرآن کے اوپر قرآن آ سکتا ہے، کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی. یہاں قرآن لکھا تھا اور علی خود قرآن تھے، ایک قرآن پر دوسرا قرآن آ گیا. یہ ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب بھی عرض کر دوں کہ کیا محرم الحرام میں قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قربانی کا گوشت کہ جو سنت قربانی ہے اس کا گوشت محرم میں بھی کھایا جا سکتا ہے، محرم کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے. علی حیدر کرار پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے دوش پیغمبر پر سوار ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. جب بتوں کو توڑ رہے تھے اطاعت مصطفیٰ میں تو پیغمبر نے ایک سوال کیا، یا علی بتاؤ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو، اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتے ہو؟ وہ علی، وہ امامت جو رسالت کے اوپر تھی، وہ امامت جو رسالت کے کاندھوں پر سوار تھی. کہا یا رسول اللہ علی آج اتنی بلندیوں میں ہے، اگر چاہے تو آسمان میں ہاتھ ڈال لے. اللہ اکبر. آج علی اتنا بلند ہو چکا ہے، اتنی رفعتوں میں ہے، اتنے کمال میں ہے. اور یہاں پر اہل سنت کے ایک عالم نے ایک بہترین قصیدہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب علی پیغمبر کے کاندھوں پر تھے رسول اللہ خوش ہوئے اور آقا کریم نے قصیدہ پڑھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا کہ پیغمبر نے قصیدہ پڑھا علی کو اٹھاتے ہوئے، وہ علی کے جو بتوں کو توڑ رہے تھے. پیغمبر نے کہا یا علی خوشا بحال تو کہ کاور حق میں کنی و خوشا بحال من کہ باور حق میں کشم. اے علی تیرے کیا کہنے، تو میرے شانوں پر سوار ہو کر حق کا کام کر رہا ہے، اور یا علی مجھے بھی داد دے، میرے کیا کہنے، میں نے اس حق کو اٹھا رکھا ہے. اطاعت رسول یہ ہے پیغمبر جس چیز کا امر کر دیں اس کام کو کرنا اطاعت ہے. پھر اپنی مرضی کا دخل نہیں، پھر اپنی رضا اس میں شامل نہیں، پھر اپنی پسند ناپسند اس میں شامل نہیں. پیغمبر جس چیز کا امر کر دیں وہی اطاعت ہے. نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہو، پیغمبر ناراض نہ ہو، یہ اطاعت ہے. لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم ناراض ہو رہے ہیں تو اس نماز کی کوئی قیمت نہیں، یہ نماز قبول نہیں. اسی لیے تو وہ نمازی کتنا معرفت رکھتا تھا، وہ نمازی پیغمبر کا کتنا مزاج شناس تھا کہ جس کی نماز جو خود یہ کہتا تھا کہ اے طلوع فجر گواہ رہنا، علی نے تجھے ہر روز ابھرتے دیکھا ہے لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. وہ علی جو ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہو. ایک دن ایسا آیا وہ علی بیٹھے ہیں اور آقا کریم علی کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک ماحول بنایا جاتا ہے،
بعض چیزیں خود سے نہیں ہوتی، خدا چاہتا ہے علی کی فضیلت بھی ظاہر ہو، خدا چاہتا ہے میرے حبیب کی فضیلت بھی ظاہر ہو، خدا ایک ماحول بنوا دیتا ہے۔ علی حیدر کرار بیٹھے ہیں، نبوت کا سر ہے امامت کی گود میں، ادھر سے سورج غروب ہوا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اطاعت کی وہ منزل ہے علی حیدر کرار کی، وہ علی کہ جس کا دعویٰ تھا کہ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں، وہ علی رسول کا شانہ ہلا کر یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اٹھ جائیے میری نماز قضا ہو رہی ہے، جانتے تھے یہی تو نماز ہے، جانتے تھے اطاعت رسول ہی میں تو عبادت ہے، جانتے تھے رسول کی خدمت میں ہی تو کامیابی ہے، جانتے تھے اس وقت رسول کے آرام میں مخل ہونا یہ بے ادبی ہے۔ علی حیدر کرار نے رسول کو نہ اٹھایا، رسول کو نہ جگایا، سورج کو غروب ہونے دیا، لیکن وہ علی جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہوں، جب سورج غروب ہوا آنکھوں میں آنسو آئے، آج علی وہ نماز نہ پڑھ پائے، وہ اشک وہ آنسو چہرے رسالت پر آئے، آنکھیں کھلی، یا علی کیا ہوا؟ جانتے تو تھے، پوچھا یا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں آپ کی اطاعت میں تھا، آپ کی اطاعت ہی تو میری نماز تھی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی جو میرا مطیع ہو جاتا ہے میں کائنات کو اس کا مطیع بنا دیتا ہوں، اب تو نے میری اطاعت کی ہے، اب یہ سورج تیری اطاعت کر کے واپس نہ آئے، میں رسول اللہ نہیں، یہ سورج جو ڈوب چکا ہے یہ واپس آئے گا، تو نے میری اطاعت کی، کائنات کی ہر چیز تیری اطاعت میں ہے، چونکہ تو میری اطاعت میں ہے، تو اگر رسول اللہ کی اطاعت پر ہم جمع ہو جائیں، فرقے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، شیعہ ہو شیعہ رہو، اہل سنت ہو اہل سنت رہو، ایک معیار بنا لو، اطاعت مصطفیٰ پہ جمع ہونا ہے، اطاعت رسول پہ اکٹھے ہونا ہے، جس چیز کا رسول حکم دے اس کی اطاعت کرنی ہے، جس چیز سے رسول روک دے، جس کے بارے میں رسول یہ کہے ان کو راضی رکھو تو میں راضی ہوں گا، یہ میرے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، جو میرا خون وہ ان کا خون، جو میرا گوشت وہ ان کا گوشت۔ اب اطاعت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کے یہ کہنے پر انسان اس در پر جھک جائے جس در کا مصطفیٰ بتا کر گئے ہیں، یہ اطاعت ہے، پھر اپنی مرضی نہیں، پھر اپنی مرضی سے کوئی راستہ نہیں چننا، اپنی مرضی سے کسی دروازے کا انتخاب نہیں کرنا، بلکہ علی حیدر کرار کا کتنا کرم ہے، رسول اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں ایک دروازہ دکھا کر باقی سارے دروازوں سے نجات دے دی ہے۔ دنیا ایک ایک الگ الگ در پر جھکتی نظر آتی ہے، الگ الگ دروں پر جاتی نظر آتی ہے، کچھ یہاں سے مانگیں کچھ وہاں سے مانگیں، ارے مانگتے ہوں سے مانگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس در سے مانگیں کہ جہاں سے فرشتے بھی خالی نہیں جاتے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ گھرانہ کون سا ہے؟ وہ کسی اور کا نہیں، وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، خدا کی بھی آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ سے وفا کر لو، میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو، خدا تم سے راضی ہو جائے۔ یہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اگر مسلمان اس اطاعت پر اکٹھے ہو جائیں، اگر مسلمان اس اطاعت پر جمع ہو جائیں تو پھر فرقے بھی ختم، پھر نفرتیں بھی ختم، پھر دشمنیاں بھی ختم۔ آج کیوں بھائی بھائی کا دشمن ہے؟ آج کیوں مساجد الگ الگ ہیں؟ آج کیوں ادارے الگ الگ ہیں؟ آج کیوں مزاج الگ الگ ہیں؟ یہ اس وجہ سے بانی اسلام نے تو کوئی فرقہ نہیں دیا، بانی اسلام نے تو کوئی تقسیم نہیں کی۔ یہ فرقے کہاں سے بنے؟ یہ فرقے اس وجہ سے بنے اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا گیا۔
یہ فرقے اس لیے بنے، یہ تقسیم اس لیے ہوئی کہ اللہ نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنا۔ اگر میرا مصطفیٰ غدیر میں بازو اٹھا کر علی کو دکھا بھی دے، بتا بھی دے، پھر علی کو چھوڑ کر کسی اور دروازے کو تلاش نہ کرنا۔ ہاں پیغمبر نے فرمایا اگر دیکھو علی ایک سمت میں چل رہے ہیں اور ساری دنیا دوسری سمت میں چل رہی ہے، دیکھو لشکر کو نہ دیکھنا، مجمع کو نہ دیکھنا، ہجوم کو نہ دیکھنا، ادھر جانا جدھر علی جا رہے ہوں۔ کیوں؟ چونکہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور فقط اتنا نہیں کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، پیغمبر جانتے تھے کہ متعصب مورخ آ کر یہ کہہ سکتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہوئی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ہاں حق آگے آگے ہے، علی پیچھے پیچھے ہے، علی حق کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے اس حدیث کو یہاں پر روکا نہیں بلکہ کہا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ آگے جملہ کا یدور الحق حیث ما دار، دنیا کو پتہ چل جائے علی آگے آگے چلتا ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جائیں، حق ادھر جاتا ہے جدھر اہل بیت جائیں، حق ادھر ہے جدھر خاندان رسالت ہے، حق ادھر ہے جدھر حسن ہیں، حق ادھر ہے جدھر حسین ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہیں۔ دامن وقت میں آج اتنی ہی گنجائش ہے، میں اپنے محترم کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ علی و بطول کی بیٹیاں آج 3 محرم کے دن کربلا کے دل دہلا دینے والے میدان میں موجود ہیں۔ 2 یا 4 جملے، ہماری عزتیں گھروں میں ہیں، رسول کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں۔ جانتے ہو کون لے کر آیا؟ اللہ اکبر۔ حر مضطرب ہے، دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، بے چین ہے۔ علی و بطول کی بیٹیوں کو یہاں لانے والا میں ہوں۔ رات شب عاشور چل رہا ہے، گشت کر رہا ہے، خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس نے مار دیا۔ حر کا دل تھا کہ کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا، حر یہ سمجھ رہا تھا جنگ نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی۔ 2 محرم کو جب کربلا پہنچے امید تھی صلح ہو جائے گی، 3 گزری 4 گزری، حر دعائیں مانگتا رہا کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے۔ دن آتے گئے، 7 کو پانی بند ہوا، حر کو تکلیف ضرور ہوئی، ان کو یہاں لانے والا میں ہوں، اولاد رسول کو یہاں پہنچانے والا میں ہوں۔ جب شب عاشور آئی اور بچوں کی آوازیں العطش العطش کی بلند ہوئیں، اب حر سے برداشت نہ ہوا۔ عمر سعد کے خیمے میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کل کیا ہوگا؟ عمر سعد نے کہا جنگ ہوگی، مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو گرفتار کر لیں گے۔ جب یقین ہو گیا حر کو کہ اب جنگ ٹلتی نہیں ہے، وہیں سے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں، اب جہنم میں نہیں رہوں گا، جنت کے مالکوں کے پاس چلتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھو، میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لو۔ ادھر سے حر، اس کا بیٹا، اس کا غلام چلے، ادھر سے آقا عباس نے مولا حسین سے کہا آقا کوئی آ رہا ہے، کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے۔ کہا عباس جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ آنے والا کوئی عام نہیں، یہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ عباس جاؤ نا ذرا حر کا استقبال کرو، علی اکبر جاؤ نا تم ذرا حر کے بیٹے کا استقبال کرو۔ اللہ اکبر۔ حر کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، ہاتھ بندھے ہیں۔ جب بیٹے نے بتایا نا حر تیرا نصیب کتنا بلند ہے، تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، جانتے ہو تیرے استقبال کے لیے کون آتا ہے؟ ابو الفضل العباس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا نہیں، تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے ہم شکل پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ عزادار حر نے کہا بیٹے جب میں آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤں مجھے بتا دینا۔ جب مولا کے سامنے پہنچے، حر چاہتا تھا کہ قدموں پر گر جائے، میرے کریم امام نے گرتے ہوئے حر کو سنبھالا، سینے سے لگایا۔ حر نے رو کر کہا آقا کیا میری توبہ قبول ہے؟
کیا اس گناہگار کو آپ نے معاف کر دیا ہے؟ سنا کہ جملہ آقا نے کہا، اور جب تم نے میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میں نے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تم نے ایک جملہ کہا تھا آقا آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا آپ کی ماں زہرا ہے، اور تم نے میری ماں کا احترام کیا تھا، جو حسین کی ماں زہرا کا احترام کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین اس سے ناراض رہ جائے؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ آخری جملے حر نے کہا آقا اتنی مہربانی کر دیں میرے بیٹے کو پہلے لڑنے کی اجازت دیتے تاکہ میں اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ لوں۔ عزادارو حر کا بیٹا آیا، لڑتا رہا، کافی دیر کے بعد ایک آواز بلند ہوئی، بابا ادرکنی، حر میری مدد کو آؤ۔ حر نے تلوار نکالی جو بیٹے کی مدد کو پہنچے، بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، اور اتنی تیزی سے آیا کہ بیٹے کی مدد کرے، جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ حر کے بیٹے کا لاشا ہے، غریب حسین بیٹھے ہیں، حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور کہتے ہیں حر تم ہٹ جاؤ، میرے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے، میں آ گیا ہوں، حر تیرے بیٹے کا جنازہ حسین اٹھائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آقا حر کے بیٹے کا جنازہ تو اٹھانے آ گئے، ابھی کچھ دیر کے بعد جب علی اکبر گرے گے کون آئے گا اور آ کر کہے گا حسین ہٹ جاؤ، علی اکبر کا جنازہ ہم اٹھاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکفر۔